الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ 2019 کے آخر میں کورونا وائرس کووڈ-19 نامی مہلک وبائی بیماری چائنا سے پھیلنا شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ بہت ہی کم مدت میں اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پوری دنیا کے اندر وہ بیماری پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان موت کی آغوش میں چلے گئے۔ شروع میں چائنا، امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمن، اٹلی اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلی اور اس کے بعد عالم عرب میں اور اس کے بعد ہندوستان کے، ایشیا کے ملکوں میں اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ بیماری پھیلتی چلی گئی اور اس کے نتیجے میں کروڑوں انسان اس دنیا سے ہلاک ہو کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد اس بیماری سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں مختلف قسم کی تدبیریں اور اسباب اختیار کیے گئے تاکہ اس سے بچا جا سکے، اور اسی کے نتیجے میں پوری دنیا کو بند کر دیا گیا، لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ دیہات ہوں یا قصبے ہوں یا شہر ہوں، پوری دنیا کو بند کر دیا گیا۔ تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے۔ ریلوے اسٹیشن ہوں، بس اسٹینڈ ہوں، ایئرپورٹ ہوں، ہر چیز کو روک دیا گیا، تھما دیا گیا۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید طوفان نوح کے بعد یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پوری دنیا کو تھما دیا گیا ہے، پوری دنیا کو بند کر دیا گیا ہے، اور بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور ادھر روز بروز ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خیر، اس سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کی گئیں، ہر ملک کے اندر تدبیریں اختیار کی گئیں کہ اس بیماری سے بچا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں اس بیماری کی کچھ روک تھام ہوئی اور یہ بیماری کم ہونا شروع ہوئی، اور انسانوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اب اس بیماری سے ہمیں نجات ملے گی اور اس بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی 2021 شروع ہوا ہے تو اس بیماری نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے اور اب اس کی ایک دوسری لہر شروع ہو چکی ہے، اور دنیا بھر میں اب اس بیماری کی ایک دوسری لہر چل پڑی ہے۔ پوری دنیا میں خاص طور سے ہندوستان کے اندر اس وقت یہ بیماری بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ کروڑوں لاکھوں انسان ہر روزانہ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے موت کے آغوش میں جا رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں ایک عجیب و غریب ماحول ہے، افراتفری کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے۔ یہ بیماری دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر ڈر کا، خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، نوجوان پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں، اور ایک عجیب قسم کا ماحول اور ایک کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ادھر ہاسپٹلوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہاسپٹلوں کے اندر آکسیجن نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، اور اسی طرح بیڈ نہیں ہے، اور ڈاکٹرز کی کمی پڑ گئی ہے۔ تو ایک عجیب قسم کا ماحول پایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے۔ ہر آدمی اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک عجیب قسم کا ماحول ہے، گویا کہ انسان اس وقت ایک حیاتیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، حیاتیاتی جنگ کا سامنا ہے۔ تو ایسے بھیانک دور میں اور ایسے نازک حالات میں اب کیا جائے، اس بیماری سے کیسے بچا جائے، یہ ایک اہم سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رجوع اللہ ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو بھی مصیبت، تکلیف انسانوں کو پہنچتی ہے تو وہ ان کی بدعمالیوں کا، ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی کئی ساری آیات میں اس بات کو بڑے ہی واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ جو بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہاری بدعمالیوں کا، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔
تو بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو یہ سخت حالات آئے ہوئے ہیں، یہ وبائی بیماری پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، خاص کر ہندوستان میں ایک عجیب قسم کا ماحول اس وقت پایا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کا اور ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز رجوع اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ استغفار کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، عبادات کا خوب اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کریں کہ الہ العالمین، یہ ہمارے گناہوں کا اور ہمارے غلطیوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، اور ہمیں اس مہلک بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اس بیماری سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدبیریں ہیں ان سب کو اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ماسک اپنے چہرے پر پہننا ہے۔ ماسک کو آپ حضرات اس وقت اپنے لیے بالکل لازم اور ضروری سمجھ لیجئے۔ آپ گھر سے باہر جائیں تو ماسک لگا کر کے جائیں۔ آپ اگر تنہائی میں ہیں تو ماسک کو ہٹا دیجئے، لیکن اگر آپ دو چار کے درمیان بیٹھے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں سفر کر رہے ہیں، یا کہیں باہر کسی عوامی مقامات پر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں موجود ہیں، تو آپ وہاں ماسک کا استعمال کیجئے اپنے چہرے پر، اور اس کو اپنے لیے بالکل لازم اور ضروری سمجھ لیجئے، اور اس سلسلے میں بالکل کوتاہی مت برتیے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے گھر جائیں تو جا کر کے سب سے پہلے صابن کا استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، کیونکہ جب آپ باہر رہتے ہیں تو باہر بہت سارے نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے ہاتھ کہاں کہاں لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گھر جانے کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں اور سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کریں، اور اپنے گھروں کے اندر صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں، گندگی بالکل بھی نہ ہونے دیں، اور اسی طرح گرم پانی کا استعمال فرمائیں، اور ٹھنڈا پانی ہرگز استعمال نہ کریں۔ تو ان چند باتوں کا خیال رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بیماری سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات جاری ہو رہی ہیں ان سب پر بھی عمل کریں، اور ڈاکٹرز حضرات اور میڈیکل ادارے جو کہہ رہے ہیں اور جو وہ ہدایات دے رہے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے، ان پر بھی سختی سے عمل کریں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ان چند چیزوں کو اپنا کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ایسے بھیانک دور اور ایسے نازک وقت میں بھی بہت سارے حضرات غفلت کا شکار ہیں۔ انہوں نے اس ماحول کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ جو کرے گا بہتر ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اور موت کو برحق سمجھنا چاہیے، یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاطی تدابیر اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بھروسہ کر لیا جائے اور دوسری طرف ہم ہلاکتوں والے کام کرتے پھریں۔ نہیں، اللہ کہتا ہے اور اس کا رسول یہ کہتا ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ آپ بھروسہ اللہ پر رکھو، موت کو برحق سمجھو، لیکن ساتھ ساتھ احتیاطی تدبیریں اور اسباب بھی اختیار کرو۔ قرآن کریم میں تو صاف صاف اس کو کہا گیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت کی چیزوں سے دور رہو، اپنی حفاظت کرو۔ تو میرے عزیزو، ہم بھروسہ اللہ پر رکھیں کہ جو ہوگا، جو بہتر ہوگا وہ ہوگا، اور موت کو برحق سمجھیں، کیونکہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، پتہ نہیں کس کی زندگی کہاں ختم ہو جائے، کب ختم ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدبیریں اور اسباب بھی اختیار کریں۔
نا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کریں گے اور احتیاطی تدبیریں اور اسباب اختیار کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور ہمیں اس مہلک وبائی بیماری سے نجات مل سکے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مہلک وبائی بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔